السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت رمضان۔ عاشق علی داؤدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ N22 نیوز کا سب سے بڑا اور معتبر پروگرام، جس پر ماہ رمضان المبارک کے پہلے روز سے لے کر آج کے دن تک ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو کی زینت ہیں القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی سکول دیپال پور کا بہت بڑا ادارہ ہے۔ ان کی ہونہار طالبات ہمارے اسٹوڈیو کی زینت ہیں۔ یہ ادارہ ایسا ہے جو بچوں کو تراشتے ہیں، بناتے ہیں اور ایک تناور درخت بنا کر ماں باپ کو واپس لوٹاتے ہیں، اور جو ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ ادارہ ضلع اوکاڑا کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ میں اپنے اسٹوڈیو میں القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی سکول کی طالبات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان میں ان کے اساتذہ کی بڑی محنت ہے، ان کے پرنسپل کی بڑی محنت ہے، بڑی کاوشیں ہیں کہ جس طرح انہوں نے بچوں کو ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی کہ وہ نعت کے میدان میں بھی اپنا ثانی نہ رکھیں، تلاوت کے میدان میں بھی اپنا ثانی نہ رکھیں، اور تقریر کے میدان میں بھی اپنا ثانی نہ رکھیں۔ آج خصوصی دعوت N22 نیوز کی یہ ہمارے اسٹوڈیو کی زینت ہے۔ میں بڑھ رہا ہوں، ہونہار طالبہ ہے القلم بوائز اینڈ گرل ہائی سکول کی نمرہ عرشد سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گفتار محمد کی تاثیر ہی کافی ہے، پڑھنے کو تو قرآن کی تحریر ہی کافی ہے۔ کیوں کر میں بنوں قیدی دنیا کے حسینوں کا، ایک زلف محمد کی زنجیر ہی کافی ہے۔ نہ ادب ہے نہ کرینہ، نہ بصیرت نہ شعور، دل لرزتا ہے محمد کی ثنا سے پہلے۔ آئیے ناظرین، القلم سکول کی ہونہار طالبہ، بڑھ رہا ہوں میں نعت کی جانب اور گزارش کر رہا ہوں مہنور عباس سے، جو اپنی خوبصورت آواز میں میرے کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گی۔ اس کا رنگ شکر کیسے ادا، اس کا رنگ شکر کیسے ادا، جو کرم جب میرے نبی نے کیا، میں سجاتا
شکر کیسے ادا جو بھی آیا ہے سرکار کی حاضری میں گئی اس کو دربار کی حاضری میں گئی اس کو دربار کی کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آواز بچی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور جو انہوں نے کلام پڑھا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا. اور یہ بات بھی ایسی ہے کہ جو کرم ہم پر ہو گیا، ایک تو رب کائنات نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور دوسری بڑی کرم والی یہ بات ہے کہ اپنی امت میں، اپنے محبوب کی امت میں شامل کر دیا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. یہ اس سے بڑی کرم والی اور بات کوئی نہیں. اگر آدمی ہر کرم کا شکر ادا کرتا رہے تو سب سے جو بڑا کرم ہے یہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرنا، یہ سب سے بڑا میرے رب کا کرم ہے. میں پڑھ رہا ہوں اگلی طالبہ جو بڑی ہونہار ہیں، اور میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں بیٹھ کر سٹیج پر مائک ہاتھ میں پکڑ کر بولنا آسان نہیں، سب سے مشکل کام ہے. بڑے بڑے جو کہتے ہیں کہ ہم فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، جب سٹیج پر آتے ہیں چند لوگ دیکھنے والے ہو تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں. میں داد دیتا ہوں ان بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو جنہوں نے تربیت کی. اب میں پڑھ رہا ہوں تقریر کی جانب، اور القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول کی ہونہار طالبہ ہے تحریم فاطمہ سے میں گزارش کروں گا کہ جو آپ کے اساتذہ نے آپ کی تربیت کی ہے وہ آپ کے الفاظ سے آیا ہوگی، اور آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ان بچوں کے حوصلے کیسے ہیں، ان بچوں کی تربیت کیسی ہے. سماعت کیجئے. نہ کرو بحث ہار جاؤ گی حسن اتنی بڑی دلیل نہیں. زیوکار، کاہل، نکمے، بیکار، سست اور نااہل لوگوں کا خود احتسابی کی بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر، نصیب، مقدر اور قسمت کو ٹھہرانا ریت اس نگر کی ہے، اور جانے کب سے ہے. اس طرف سے آ کر قسمت اور صرف قسمت کی راہ گلپنے والے، ہاتھ کی لکیروں، ستاروں کی چال اور طوطے کی فال پر سر پھینکنے والے یہاں دلائل پیش کرنے کی بجائے ہمیں قصے اور کہانیاں سنائیں گے اور ایوان میں بیٹھے باشعور لوگوں کو ماموں بنائیں گے. لیکن میں ان کی کوئی فلم چلنے نہیں دوں گی، اور دلائل سے یہ بات ثابت کروں گی کہ کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ محنت سے ملتی ہے. کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا ہی پڑتا ہے. شجاع علی وقار، کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی، دنیاوی ہو یا اخروی، اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہے. انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں، محنت تھی. انسان انسانی جسم کے اعضاء کی پیوند کاری کرنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں، محنت تھی. اور لاکھوں من لوہے کو ہواؤں میں اڑانے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں، محنت تھی. اور 14 اگست 1947 کو جب یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو اس کامیابی کی وجہ کوئی قسمت، تقدیر یا نصیب نہیں بلکہ تحریک پاکستان میں شاملوں کی محنت اور صرف محنت تھی. اب سے شکوائے تقدیر یزدہ تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہے. شجاع علی وقار، اس طرف سے آ کر ایڑیاں اٹھا کر اچھل کود کرنے والے ان قسمت کے ماروں کو بتاتی چلوں کہ تلاش رزق میں نکلنے کی بجائے کسی منو سلوا کے اترنے کا انتظار کرنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں.
پیاس بجھانے کے لیے کنویں تک چل کر جانے کی بجائے مقدر سے کنویں کو پاس کھینچ کر لانے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ ظالم کے آگے سر اٹھانے کی بجائے ظلم کا نشانہ بنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ رہنے والے مظلوم آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ پلٹنے جھپٹنے اور جھپٹ کر پلٹتے ہوئے لہو کو گرمانے کی بجائے مقدر کے مارے گڈر بن کر بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ سر اٹھے تو صحیح ظلم کے آگے، سر اٹھے تو صحیح ظلم کے آگے، تبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور تبھی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہر نواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ سید علی وقار، اگر آج ہم نے کامیابی کا صحرا محنت کے سر سے اتار کر زبردستی قسمت کے سر پر رکھ دیا تو یاد رکھیں کہ طوفان میں موجوں سے مقابلہ کرتی کشتی کو ساحل پر اتارنے والے ملاح کشتی کو قسمت کی لہروں پر چھوڑ دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے چپو توڑ دیں گے۔ منزل کی طرف گامزن متحرک قافلے اپنے سفر قسمت کی قدموں میں ڈال کر جمود کی چادر اوڑھ لیں گے۔ یہ طلباء و طالبات ہاتھ کی لکیروں میں گم ہو کر کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ جد و جہد، محنت، کوشش، کام اور بس کام کے فلسفے کو چھوڑ کر فٹ پاتھ پر بیٹھے عامر اقبا، نجومی اور بنگالی جادوگروں سے ناتا جوڑ لیں گے اور آج کے اس مباحثے کے منصفین مقررین کی تیاری، دلائل اور محنت کو دیکھ کر نمبر لگانے کی بجائے آخر میں اول، دوم اور سوم آنے والوں کے لیے قسمت پوری کھول دیں گے۔ سچ ہے جو بات سرے دار سنائی جائے، ایک نہیں ہاں کئی بار سنائی جائے۔ یہ جو قسمت ہے، مقدر ہے، نہیں مانتی میں، وہ کمائی ہے جو محنت سے کمائی جائے۔ سید علی وقار، اگر میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی مقدر کے کچے گھڑے پر بیٹھ کر دریا پار اپنے مہیوال سے ملنے کی طلب رکھے تو بس اسے اتنا ہی کہتے ہوئے میں اجازت چاہوں گی کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، تحریم فاطمہ نے جس طرح انسانوں کو جھنجھوڑا ہے، یہ وہ باتیں نہیں جو بندہ کتاب سے پڑھ سکے، یہ وہ فلسفہ ہے جو کافی عمر گزارنے کے بعد بزرگ اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ بیٹا محنت کرو گے تو کچھ پالو گے۔ میں اپنی بیٹی کو ایک شعر دے رہا ہوں۔ اقبال صاحب نے کہا تھا، تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں بڑھ رہا ہوں پھر ایک جانب کہ میں حضور کی نعت کی جانب بڑھوں، اور القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول کی ہونہار طالبہ ہے، بڑے خوبصورت صوت و صلات کی مالک ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں طیبہ اختر کو، جو اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے
کفن میلا نہیں ہوتا، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، زباں میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے، میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے، کبھی اہل محمد کا، کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی کا تیرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی کا تیرے، نبی کی نعت سن لے تو، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ طیبہ اختر، بڑے خوبصورت بچی ہے، بڑے خوبصورت انداز میں میرے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کی ہے۔ ناظرین، میں یہاں پر کسی کو یہ خراج تحسین اس لیے پیش اپنے دل کی میں بات کرنے لگا ہوں، یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ میں واہ واہ کروانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول میں جہاں پر تعلیم دنیا کی دی جا رہی ہے، قرآن کی دی جا رہی ہے، وہاں پر عشق مصطفیٰ کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ یہ میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کے اساتذہ القلم کے جو اساتذہ ہیں اور پرنسپل ہیں ان کو یہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جہاں پر یہ پرفتن دور ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی فرقہ جنم لے رہا ہے، وہاں پر عشق مصطفیٰ کا پرچار کرنا عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ میں بڑھ رہا ہوں تقریر کی جانب، جو فخر ہیں القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول کا طالبہ ہیں، تقریر کریں گی اپنے منفرد انداز میں۔
اور آپ اپنے کمنٹ میں بتائیں گے، اور میں یقیناً یہ بات آپ کے والدین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا آج سر فخر سے بلند ہو رہا ہوگا جب آپ کو یہ آپ کے والدین دیکھیں گے، آپ کے عزیزہ اقارب دیکھیں گے، آپ کے جاننے والے، آپ کے ہمسائے دیکھیں گے کہ کس طرح القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے۔ میں تقریر کے لیے دعوت دے رہا ہوں نمرہ آصف کو، جو بڑے خوبصورت انداز میں اپنی سپیچ مکمل کریں گی، اور سماعت کیجیے۔ نحمدو ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اکثر ایک جملہ ہماری سماعتوں سے ٹکراتا ہے کہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ایک ادنا سی کوشش کروں گی آپ کے سامنے یہ رکھنے کی کہ قرآن مجید کس طرح مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، میرے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، جو کوئی دین اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول مذہب، قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ایسا مکمل ضابطہ بنایا ہے کہ زندگی کے جس پہلو پر بھی نظر کر لیجئے یہی ہمیں راہ ہدایت ملے گا، یہی ہمیں مشرع راہ ملے گا، یہی ہمیں منبع نور ملے گا۔ سامعین، اسلام لفظ سلامہ سے نکلا ہے، سلامتی میں دینا، سپردگی میں دینا۔ یہ دین ہمارے عقائد اور عبادات کی اس طرح اصلاح کر دیتا ہے کہ ہمیں خود کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، ہمارے عقائد کو درست کرتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسولوں، فرشتوں، الہامی کتابوں اور آخرت پر ایمان کو پختہ کرتا ہے، اور اپنے رب کے سامنے بندی کرنے کا اظہار سکھاتا ہے۔ قرآن مجید ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے، ہمارے سماجی پہلو ہو یا سماجی پہلو، اجتماعی پہلو ہو یا گھریلو ذاتی زندگی ہو، ہر طرح کا طریقہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر میں معاشرتی زندگی کی بات کروں، جتنے رشتے معاشرتی زندگی میں آتے ہیں، ہاں وہ اپنے گھر کے افراد ہوں، جس میں ماں، بہن، بیٹی، اولاد، بیوی ہو، بھائی ہو یا پھر معاشرے کے لوگ ہوں، ہر طرح سے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے کی زندگی پر نظر دوڑیں تو عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورتوں کو عزت و حرمت سے نوازا گیا، عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دے کر عورتوں کی عزت کو مستحکم کر دیا گیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فرق واضح کیا، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر جو فضیلت تھی ختم کر دی گئی۔ یہی حقیقت ہے کہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ معزز ناظرین، آپ نے القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول کی ہونہار طالبات کو سماعت فرمایا۔ یقیناً آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ کیسا ادارہ ہے جو بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دے رہا ہے، جو بچوں کو اسلام بھی بتا رہا ہے، جو بچوں کے سینوں میں دھڑکنے والے دل میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری کو بھی ہوا دے رہا ہے۔ میں سلام عقیدت ایک مرتبہ پھر القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول کی ٹوٹل انتظامیہ، اساتذہ، پرنسپل اور ہر اس طالب علم کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں جو اس ادارے میں کسی نہ کسی حوالے سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ۔ اپنے میزبان عاشق علی داؤدی کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے حقیقت رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔